سے تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، جو واسطے سے تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا۔ کربلا میں غریب زینب پر، کربلا میں غریب زینب پر، ہائے کیسا ستم ہوا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا، جو واسطے سے تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا۔ کل مدینے سے آئی تھی زینب، بھائی بیٹوں کے ساتھ کربلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم وشفيع المذنبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله الصراط حضرات مومنین، کئی دن سے آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس مجلس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جوانوں کی تعداد، وہ جو ہر روز موجود ہوتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ چند چہرے جن کے لیے شاید میں نیا یا وہ میرے لیے نئے اس مجلس میں موجود ہوں۔ تمہیدی گفتگو کا قائل نہیں ہوں، باہر دور دور تک میری آواز جا رہی ہے، اور جب شیعہ کوئی بات کرتا ہے تو عمومی طور پہ دوسری بات کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ بول رہا ہے تو کچھ ضرور بولے گا، کیونکہ ہمارے یہاں جوش میں بات نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوش میں۔ اور جب ہوش میں بات ہوتی ہے تو پھر بات صرف زمین کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک ایسے سورس سے کنیکٹڈ ہیں کہ وہ اعلان کر کے بتاتا ہے کہ ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں پر جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب بات ہوگی تو صرف زمین کی نہیں ہوگی، کیونکہ بات آسمانوں تک چلی جائے گی، جب آسمانوں تک چلی جائے گی تو پھر آسمانوں تک نہیں بلکہ آسمانوں کی آخری انتہا تک چلی جائے گی، اور جب آخری انتہا تک چلی جائے گی تو دریائے نور کے پار چلی جائے گی، اور جب دریائے نور کے پار چلی جائے گی تو پھر اس حجاب تک بھی پہنچ جائے گی، جس پردے کے اس پار محمد ہے اس پار محمود ہے، اور جب ان حجابات تک بات پہنچ جائے گی تو پھر کون ہے جو اس بات کو چھپا لے کہ محمد جسے چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی علی تھا،
جسے دیکھ کے آ رہے تھے وہ بھی علی تھا۔ کچھ ایسا پیکٹ ہے مرتضیٰ اور محمد میں کہ زمیں زمیں میں ہوں گا، زماں زماں تو، مکی مکی میں ہوں گا، مکا مکا تو، جہاں جہاں میں ہوں گا وہاں وہاں تو۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر علی کی آنکھوں سے دیکھو تو بس محمد دکھائی دیتا ہے، اور اگر محمد کی آنکھوں سے دیکھو تو ہر طرف علی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے سے اور میری آنکھوں سے کیا ہی دکھ جائے گا حضور۔ میں ایک بات کہوں، اگر آپ اجازت دیں، نجس خون کے قطرے میں بیماری کے کیڑوں کو دیکھنے کے لیے علم کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ اس کمر کو میم بنایا، پاؤں کو دال بنایا۔ میرے ساتھ رہیے گا، اللہ نے ہر بشر کے بدن پہ محمد لکھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے برادران مسلم سے، آئیں ہماری مجلسوں میں بیٹھیں، ہماری تقریروں میں بیٹھیں، آئیں دیکھیں تو صحیح، یہاں علی کی بات میں محمد کی بات ہوتی ہے، محمد کی بات میں خدا کی بات ہوتی ہے۔ میں زندہ دلیل دے دوں آپ کو ذرا تاکہ بات بھی تازہ ہو جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب آپ علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو محمد کا تذکرہ کیسے ہو گیا؟ محمد کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تو مانتے ہیں کہ محمد کا تذکرہ خدا کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ محمد کا تذکرہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی میرا ایک جملہ آپ کو اچھا لگا، آپ نے کیا کہا حضور؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے حضور؟ آپ نے تو بہت نقطے سن رکھے ہوں گے خطبہ سے۔ یہ لفظ تو ایسا ہے کہ معراج سے لے کے اور فضائل کے کونے کونوں میں یہ سبحان اللہ گونجتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، باقی اگر سچ پوچھئے تو اردو ادب میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ سبحان کا ترجمہ کر سکے۔ یہ جو لوگ ترجمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں نا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب سبحان ایک اتنی بڑی تصویر ہے کہ اردو ادب کے فریم میں آ ہی نہیں سکتی۔ فریم بہت چھوٹا، تصویر بہت بڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جیسی بات آپ کو مولوی کی اچھی لگی ہے، اب ہمارے بریلوی بھائی تقریر کر رہا ہوں، میلاد کروا رہا ہوں، یا کوئی شیعہ مجلس کروا رہا ہوں، یا مہندی کروا رہا ہوں، مولوی آیا اور اس نے تقریر کی، اب پبلک نے کیا کہا حضور؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ پبلک کیا کہہ رہی ہے؟ کون پاک وہ ذات؟ کون؟ وہ جس نے ہمیں بھی بنایا، آپ کو بھی بنایا، اس مولوی کو بھی بنایا، سننے والے کو بنایا۔ کل تو شاید تقریر ذرا دماغ کو بلندی پہ لے جا کے سننا، ٹھیک ہے؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، آپ تو کرتے ہیں خدا کی تعریف، اور ہر مولوی سمجھتا ہے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ قربان جائیں آپ کی سبحان اللہ۔ میں دیکھیں پریکٹیکل باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ یاد رہ جائیں۔ یہ جب آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کے کام آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب آپ اپنے مذہب کی حقانیت پیش کریں گے نا تو آپ کے کام آئے گی۔ درود پڑھیں محمد والا۔ کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ سب نے کہا نا سبحان اللہ۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ مولوی کیا سمجھ رہا ہے؟ اب چاہے سنی مولوی ہو تو
کی تعریف ہو رہی ہے، شیعہ مولوی ہو تو وہ بھی سمجھ رہا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. قسم کھا کے بتائیے گا کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ مجھے انصاف سے بتانا کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے نا. مولوی کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کی تعریف ہو رہی ہے. ارے جب ملا کی تعریف میں اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے تو مولا کی تعریف میں اللہ کی تعریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے جس کے وجود پہ محبت نہ لکھا. سر کو میم بنایا، ہاتھوں کو اے بنایا، کمر کو میم بنایا، پاؤں کو دال بنایا. یہ ابو علی سینا کہہ رہے ہیں جی، میں نہیں کہہ رہا ہے نا. ابو علی سینا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر بشر کے وجود پہ محمد لکھا. اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں اور اس کے چہرے پہ علی لکھا. لمبائی کو لام بنایا، نچلے حصے کو یہ بنایا، ادھر بھی علی لکھا اور ادھر بھی علی لکھا. وجود پہ محمد لکھا، چہرے پہ علی لکھا. وجود پہ محمد لکھا، چہرے پہ علی لکھا. اب اگر محمد کو ہٹاؤ گے تو وجود خطرے میں پڑ جائے گا، علی کو ہٹاؤ گے تو وجود کی پہچان خطرے میں پڑ جائے گی. یہ جو وجود ہے نا، یہ محمد. ساری کائنات میں سب سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ محمد کا. اگر اسپیس میں ایک ریکارڈر فٹ کیا جائے اور زمین سے آسمان کی طرف جانے والی آوازوں کو سنا جائے تو صرف ایک ہی آواز سنائی دے گی، محمد 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 کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی پٹنم کی اذان ختم ہوئی، حیدرآباد کی شروع ہو گئی. حیدرآباد کی اذان ختم ہوئی، آگے کے علاقے کی شروع ہو گئی. آندھرا کی ایالت کی ختم ہوئی، یو پی کی ایالت کی شروع ہو گئی. یو پی کی ختم ہوئی، ادھر اڑیسہ کی شروع ہو گئی. اڑیسہ کی ختم ہوئی، ادھر بمبئی کے علاقے کی شروع ہو گئی. اس کی ختم ہوئی تو ہندوستان کے الگ الگ علاقوں کی شروع ہو گئی. اس ملک کی ختم ہوئی تو دوسرے ملک کی شروع ہو گئی. اس علاقے کی ختم ہوئی تو دوسرے علاقے کی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اس بحر اور دریا کے علاقے کی ختم ہو گئی تو دوسرے دریا کے علاقے کی شروع ہو گئی. ایشیا کی ختم ہو گئی تو افریقہ کی شروع ہو گئی. افریقہ کی ختم ہوئی تو یورپ کی شروع ہو گئی. یورپ کی ختم ہوئی تو امریکہ کی شروع ہو گئی. سمجھیے گا، رات آئی چلی گئی، دن آیا چلا گیا، گھنٹہ آیا چلا گیا، ثانیہ آیا چلا گیا، سب کچھ بدل گیا. نہ بدلا تو نام محمد. نہ بدلا تو نام محمد. یہاں بھی نام محمد، اشہدو ان محمد رسول اللہ. وہاں بھی نام محمد، اشہدو ان محمد رسول اللہ. حنفی کی ختم ہوئی تو مالکی کی شروع ہو گئی. مالکی کی ختم ہوئی تو حنبلی کی شروع ہو گئی. حنبلی کی ختم ہوئی تو شافعی کی شروع ہوئی. سنی کی ختم ہوئی تو شیعہ کی شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک جگہ کی ختم ہو گئی تو دوسری جگہ کی شروع ہو گئی. یعنی آور ٹو آور، یعنی منٹ ٹو منٹ، یعنی سیکنڈ ٹو سیکنڈ. اگر زمین سے آسمان کی طرف جانے والی آوازوں کو سنو گے ریکارڈ کر کے تو بس ایک آواز سنائی دے گی، محمد 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 محمد. چلو ذرا مدینے جاتے ہیں، چلو ذرا سرکار کو مبارکباد دیتے ہیں کہ کائنات میں بس تیرے ہی چرچے ہیں. قسم اس منبر کی، جب محمد کے وجود کے قریب جاؤ گے تو خود محمد کے لب ہلتے ہوئے پاؤ گے، اور جب نزدیک جا کے سنو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ساری کائنات محمد محمد کرتی ہے، محمد علی علی کرتا ہے.
نہیں ہوتا. اور دکھاؤ کب محمد نے کسی کو پکارا, اور ساتھ میں یہ بھی دکھا دو کہ کب محمد نے علی کو نہیں پکارا. رب نے کہا یہ اپنے نبی سے جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے تم بھی محمد ناد علی کا ورد کرو تو بہتر ہے. وہ منزلیں مجھے دکھا کہ کب محمد نے علی کو نہیں پکارا, کس مقام پہ نہیں پکارا, کس جگہ نہیں پکارا. اگر آپ محمد کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو صرف علی دکھائی دے گا, اور علی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو صرف محمد دکھائی دے گا. یہ جو ہم قربت کے لیے باتیں کرتے ہیں نا کہ بستر رسول کا اور سوئے علی, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چونکہ مسلمانوں نے بہت ساری روایت لکھ ڈالی کہ وہ بھی سوئے تھے, وہ بھی سوئے تھے, وہ بھی سوئے تھے, وہ بھی سوئے تھے. ارے اگر سب برابر تھے تو بتاؤ معراج میں ساتھ کون تھا؟ اگر سب برابر تھے تو بتاؤ مباہلے میں ساتھ کون تھا؟ اگر سب برابر تھے تو چاند کے ٹکڑے کرتے وقت ساتھ کون تھا؟ اگر سب برابر تھے تو اکملتوں کی جگہ کون تھا؟ اگر سب برابر تھے تو گود میں کون تھا؟ ہوش پہ کون تھا؟ یہ تو ہر جگہ دکھانا پڑے گا. دیکھیں سب سے پہلی ہے ذات محمد. ذات محمد اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی. میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں, اگر آپ سمجھ پائیں سے ہیں, سمجھ پائیں. رسول بیٹھے ہیں, سارے صحابہ آ رہے ہیں, سب آئے, سب نے ہاتھ ملایا. مجھے نہیں پتا اس منبر کی قسم کہ آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے, پر کہنا میری ذمہ داری ہے. چونکہ ہم جن باتوں کو علی کی فضیلت کے لیے بیان کرتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں. فضیلت کچھ اور ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. فضیلت کچھ اور ہے. دیکھیے جو کوئی محمد سے ملنے آیا اس نے محمد سے ہاتھ ملایا. جو کوئی ملنے آیا اس نے محمد سے ہاتھ ملایا. علی بھی اسی طریقے سے آئے. تو فرق اتنا تھا, ہاتھ ملانے والا ہاتھ ملا کے بازو میں کھڑا ہو گیا. علی آئے اور محمد میں سما گئے. علی آئے محمد میں سما گئے. ہاتھ نہیں ملایا, علی آئے اور محمد میں سما گئے. تو محمد میں جو سمائے وہ علی ہوتا ہے, اور جو محمد سے نکلے وہ علی ہوتا ہے. علی آئے اور محمد میں سما گئے. ہاتھ ملانے والے اور ہوتے ہیں, کلیجے سے لگنے والے اور ہوتے. سما گئے محمد میں. یہ واقعہ صرف علی اور محمد کی زندگی میں علی اور محمد کے لیے ہوا ہے, باقی کسی کے لیے نہیں ہوا. اور جب محمد سب کو دعوت اسلام دے رہے تھے نا, اور سب کو بتا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, تو ایک دن ابو طالب کے بیٹے نے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دے رہے, سب کو تو دعوت دے رہے ہیں, مجھے دعوت کیوں نہیں دے رہے. پلٹ کے کہا کیسا جواب چاہتے ہو, وہ جو جواب ہے یا وہ جو یہ نہیں جانتے؟ کہا جو تو جواب دینا چاہے. پلٹ کے رسول نے بتایا کیا کہا, میں تجھے کیسے دعوت دے سکتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے نبی بنا رہا تھا, تو دیکھ رہا تھا, وہ تجھے امام بنا رہا تھا, میں دیکھ رہا معیاروں کو ذرا آگے لے جاؤ. چادر اور بستر کی بات نہیں ہے, بات بہت آگے تک کی ہے. اب کتنی آگے تک کی ہے اسے ایک جملے میں بول جاؤں گا. مجھے نہیں پتا مچھلی پٹن کا مجمع سمجھے گا کہ نہیں, لیکن ایک خصوصیت ہمیشہ مولائیوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ علم ہو نہ ہو معرفت ہوتی ہے. معرفت ہوتی ہے مولائیوں کی. اس لیے مجھے امید ہے کہ جملہ آئے گا نہیں جائے گا. دنیا کے کسی قوم میں چلے جاؤ, کسی قبیلے میں چلے جاؤ, کسی شریف گھر میں چلے جاؤ, ہمیشہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پہچان ان کے علم سے ہو. ٹھیک ہے نا,
چاہے وہ کیمسٹری کا علم ہو, چاہے وہ فزکس کا علم ہو, چاہے علم حیات ہو, چاہے علم ممات ہو, چاہے دنیا کا علم ہو, چاہے جنگل کا علم ہو, چاہے علم کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, ان کی پہچان علم سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ اب آؤ اپنے مولا کے پاس. کیا کہتے ہیں مولا؟ فرماتے ہیں کہ علم ہماری عرفان کی سیڑھیوں میں سب سے نچلی سیڑھی کا نام ہے. یہ ایک جملہ ساری مجلس پہ بھاری ہے, ساری مجلس سے الگ ہے, ساری محفل اور سارے بیانات اور سارے علماء کی باتوں سے الگ. علم ہماری سیڑھیوں میں سے, یعنی ہم تک پہنچنے کے جو درجے ہیں نا, علم سب سے نچلا زینہ ہے. دنیا کے لیے علم سب سے بڑی چیز ہے. ان کے لیے سب سے, کیوں؟ دماغ استعمال کرو. شیعت کا مطلب دل نہیں ہے, شیعت کا مطلب دماغ ہے. شیعت کا مطلب دماغ ہے. کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, یہ وہ علم ہے جسے ہر 12ویں کلاس کا بچہ سمجھتا ہے. بلیک ڈائمنڈ مطلب کوئلہ. کب تک کوئلہ کہا جاتا ہے؟ جب تک اس کا FC مطلب فل کاربن 50, 60, 70 تک ہوتا ہے. 70 کے ابو اگر گیا تو پھر وہ ریگولیشن کے پروسیس میں آ جاتا ہے, اور یہ ریگولیشن ملینز آف ایئرس میں ہوتا ہے, ملینز آف ایئرس میں. اور یہی کاربن جب 100 ہو جائے تو یہ کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے. دیکھو, میں نے معذرت کی ہے کہ میری مجلس میں پڑھا لکھا اگر ہوگا تو میری بات سمجھے گا, ہے نا. باقی مولا اسے سمجھا سکتا ہے. میں کوئی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ مولا جس پہ عنایت کرے وہ جاہل بھی ہے تو عالم ہے, اور مولا جس پہ عنایت نہ کرے وہ پڑھا لکھا بھی ہے تو ابو سفیان ہے. سمجھ درود پڑھے محمد وعلہ. فل کاربن بڑھا, جب 100 آ گیا, صاحب یہ جو آپ کا ہیرا ہوتا ہے نا جس کا بزنس آپ کرتے ہیں, یہ جب 100% کاربن ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ہیرا. ہیرا بن گیا. کب بنتا بھیا؟ پوچھ لینا ان علماء سے کہ جو اس علم کے عالم ہیں. ملینز آف ایئرس کے ریگولیشن کے بعد. ملین کتنے کو بولتے ہیں؟ 10 لاکھ کو 1 ملین کہتے ہیں. ملینز آف ایئرس کے ریگولیشن کے بعد کوئلہ ہیرا بنتا ہے. یعنی پروسیس ہے ملینز آف ایئرس کا. اس ملینز آف ایئرس کے پروسیس کو ایک جھٹکے میں لائے اور دھول کو ہیرا بنا دے, اسے امام کہتے ہیں. کس لیے؟ آپ کا مولا سجاد ہے. کس لیے؟ کہا دربار سے تحفے تحائف ملیں گے. کہا کیا؟ مال دنیا. کہا یزید کا وقت نہیں ہے, یزید مر چکا. کہا سن مروان کی اولاد, تجھے اگر لگتا ہے کہ یزید زندہ بھی ہے تو جان لے کہ حسین بھی زندہ ہے.
دولت کو دینے کے لیے تو دربار میں بلانا چاہتا ہے. حاجت مند سامنے کھڑا تھا, اسے بلایا, ادھر آ. نزدیک آیا, دامن اٹھا, اس نے دامن اٹھایا, سجاد جھکے, زمین سے خاک اٹھائی, جواہرات میں تبدیل کر کے عبد الملک کو دکھا کے کہا, ہیرے جواہرات تو ہم آج بھی جہاں نظر کرتے ہیں بن جایا کرتا ہے, تو ہمارا مقدر بنائے گا. تجھے نہیں پتا ہماری نظریں کائنات کا مقدر بنائے گا. کر دے ملینز آف ایئرس میں ہونے والی چیزوں کو, ملینز آف ایئرس میں ہونے والے ریگولیشن کو چٹکی میں کر دے. وہ ہوتا ہے جب اپنے امام کی زیارت پڑھتے ہو تو یہ کیا کہتے ہو, جملے دہراؤ اپنے امام کی زیارت کی, کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, صاحب العصر والزمان. صاحب ہے وہ اس کا, کس کا؟ میرا اور آپ کا نہیں, جہاں تک کائنات ہے ہم سب کا صاحب ہے. صاحب العصر والزمان, ہر زمانے کا امام صاحب الزمان ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ چاند کے 2 ٹکڑے جو محمد نے کر دیے یہ ایسے ہی کر دیے؟ نہیں, عصمت کی پہچان کی بنیاد محمد رکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ معصوم ہوتا کون ہے. حبیب ابن مالک ہے, حبیب ابن مالک کہتا ہے میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے سوال کیا, بھائی تو معجزہ دیکھنا چاہتا ہے, بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی باتیں سچی ہیں یا سچی نہیں, اور اگر سچی ہوں گی تو ہر جگہ سچی ہوں گی. اچھا, اب جب تو دیکھنا چاہتا ہے تو تو ہی بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے. کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. آپ سوچئے جن عربوں کو کھانا کھانے سے اور شاعری سے 2 چیز سے فرصت نہ ہو, انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ ان کے جزیرے کے باہر بھی کوئی دنیا ہے. ان کا دماغ چاند تک کیسے پہنچ گیا؟ مطلب عام زبان میں کہوں, جس کے دماغ میں کھچڑی نہ آتی ہو اس کا دماغ مرغے تک کیسے چلا جاتا؟ مانگ بھی کیا رہا ہے, مانگ بھی کیا رہا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہم مان لیں گے کہ تیرا سارا بات سچا ہے. دیکھیے مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں, حبیب ابن مالک مسلمان نہیں ہے, لیکن اتنا یقین ہے کہ اگر ہم جیسا ہوگا, اتنا یقین ہے کہ اگر ہم جیسا ہوگا تو کر نہیں پائے گا. بڑے پتھروں نے کلمے پڑھے ہیں, بڑے راستوں میں نور محمد چمکا ہے, چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں, آسمان زمین پہ آیا ہے, تب جا کے یہ اتنی تعداد بڑھی ہے. اتنے آسانی سے نہیں مانے ہیں مسلمان, سمجھ لیجئے بات کو. یہ جو گھسے ہیں نا, بہت کچھ لے کے, بہت کچھ دے کے, بہت کچھ دیکھ کے, سمجھ رہے نا, تب آئے یہ اندر. طالب, جعفر, عقیل, علی, سارے دوڑے, محمد آگے آگے, اور یہ محمد کے پروانے محمد کے پیچھے پیچھے. کوہ ابو قبیل
قبیض کی بلندی پر. میں کہتا ہوں برادران اسلام سے ذرا ہماری مجالس میں آ کے رسول کی تعریف سنا کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ تعریف کا مطلب کیا ہوگا. سارے پیچھے پیچھے رسول آگے آگے. کیوں؟ حبیب ابن مالک اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ابو قبیس کی بلندی پر بیٹھا ہے کہ ابھی محمد آئیں گے, ابھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, اور ابھی معاملہ ہے ادھر ہو جائے گا یا ادھر ہو جائے گا. اور وہ جو 500 آئے ہیں ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کہہ رہا ہے پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے, آدمی تو آدمی ہے. تو جس نے اپنی سچائی کا سب سے کلمہ پڑھوایا معاذاللہ میں اسے جھوٹا ثابت کر پاؤں گا. سمجھ رہے نا؟ اب سب بیٹھے ہیں کہ ابھی بات ادھر کی ادھر ہو جائے گی, ابھی طے ہو جائے گا 2 دونی 4. پہنچ گئے رسول, چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں, ہے نا؟ اب سب انتظار میں ہیں. مسلمانوں, معرفت کی آنکھوں سے دیکھو, واقعات پڑھا مت کرو, واقعات سمجھا کرو. شیعت پڑھنے کا نام نہیں ہے, شیعت سمجھنے کا نام ہے. ہمارے یہاں قرآن صرف پڑھا نہیں جاتا, ہمارے یہاں قرآن سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھو کہ ایک معجزہ نہیں ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. گننا ذرا معجزوں میں کتنے معجزے ہیں. بھائی پوری توجہ, علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, ذرا گننا میرے ساتھ ایک معجزے میں کتنے معجزے ہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ, وہ جو حبیب ابن مالک بیٹھا اس بات کے لیے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کرے گی, بھری دوپہری میں چاند دکھتا ہے کیا؟ بھری دوپہری میں چاند دکھتا ہے کیا؟ تو پہلا معجزہ تو چاند دکھانا ہی ہے. چاند کا 2 ٹکڑا ہوگا, چاند دکھے تب تو 2 ٹکڑے ہوگا. کبھی چاند دیکھ رہے ہیں, چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کبھی حبیب ابن مالک کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آ گئے اپنے لوگوں کے ساتھ. چاند تو دکھے, چاند نہیں دکھ رہا ہے. حبیب کہہ رہا ہے حضور وعدے کے مطابق محمد کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں تو چاند کو دکھانا ہوگا, اور چاند کو اگر دکھانا ہے تو اندھیرے کو لانا ہوگا. شیعوں سے زیادہ کوئی یہ نقطے سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ ہماری ماؤں نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہنا سکھایا ہے, اور محمد رسول اللہ اندر اترا کہ نہیں اترا اس کے لیے علی ولی اللہ کہنا. چاند دکھانا ہے تو چاند دکھانے کے لیے بھیا ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ آپ اٹھ کیوں رہے ہیں, اٹھ کے بار بار آ جا کیوں رہے ہیں, اپنے تار آپ پہلے سے ٹھیک کر لیں. 2 چیزیں مجلسوں میں بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے, میں کوئی مجلس یاد کر کے نہیں آیا ہوں, اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں کہیں سے بھی مجلس شروع کر سکتا ہوں. پڑھ سکتا ہوں. اپنا موبائل سائلنٹ میں رکھ لینا چاہیے. کیمرہ, مائک, ریڈیو, آڈیو, ٹیپ, یہ سب ساری چیزیں پہلے سے تیار رہنی چاہیے. اس کو بیچ میں اگر آپ کریں گے تو یہ آرٹیفیشیل عبادت نہیں ہے, ریئل عبادت ہے. ریئل عبادت میں دائیں بائیں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے.
اگر ایک مجلس ریکارڈ نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، لیکن مجلس ڈسٹرب نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کل سے کیمرہ کوشش کیجیے گا یہاں لگا لیجیے، یہ یہاں لگا لیجیے ایک جگہ بیچ میں، یا پھر آپ بیک چلے جائیے اور کیمرے کو زوم میں لے لیجیے اگر آپ کا کیمرہ اچھا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ جب تک کہ چاند دکھے، اور چاند دکھ نہیں سکتا جب تک کہ اندھیرا ہو نہیں، اور اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میرے مولا نے سورج کو پلٹایا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے امام نے اپنے خطیب سے سورج پلٹوایا ہے؟ سورج پلٹانے سے نہیں ہو گیا، جو کائنات بنا رہا ہے وہ اس ایک کائنات کی ایک مادر چیز پر اگر اپنی حکومت دکھا بھی ہے تو اس کی حکومت تھوڑی ثابت ہو رہی ہے، وہ تو ہماری سوچ سے بہت اوپر ہے۔ پھر کیوں سوچ بار بار ڈال رہے ہو یار؟ اب ذرا میرے ساتھ واقعے میں ساتھ رہیے گا۔ محمد کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں تو چاند دکھانا ہوگا، اور اگر چاند دکھانا ہے تو اندھیرا لانا ہوگا، اور اگر اندھیرا لانا ہے تو سورج کو بجھانا ہوگا۔ میں ڈبانے کا جملہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ سورج کو بجھانا ہوگا، یہ سورج سے جلنے کا ہنر چھیننا ہوگا۔ اور مجھے انصاف سے بتاؤ، جو سورج سے جلنے کا ہنر چھین لے، کون ہی پاگل اس سے پوچھے گا کہ اب چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دے؟ کیونکہ ساری کائنات میں تو حکومت دکھا دی۔ بھائی مانو نا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے نا محمد نے، تو جب چاند کے 2 ٹکڑے محمد نے کیے تو اندھیرا ہوا ہوگا، اور اندھیرا ہوا ہوگا تو سورج ڈوبا ہوگا، کیونکہ سورج کے رہتے اندھیرا نہیں ہو سکتا، سورج کے رہتے اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا۔ تب کیا کیا میرے رسول نے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ اب میرے رسول نے سورج سے جلنے کا ہنر چھینا، ہاں چھینا، لیکن پھر ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ سنی کتابیں کہتی ہیں کہ ازواج رسول کا یہ کہنا تھا کہ محمد کے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا، اور اتنا نور نکلتا تھا کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ان کے نور کے اجالے میں ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ شیعہ کتابیں
جائیں گی، پاکستان میں نہیں سنی جائیں گی، پاکستان کی صدر کی باتیں پاکستان میں سنی جائیں گی، ہندوستان میں نہیں سنی جائیں گی، ہندوستان کی باتیں ہندوستان میں سنی جائیں گی، سری لنکا میں نہیں سنی جائیں گی، سری لنکا کے صدر کی باتیں لنکا میں سنی جائیں گی، امریکہ میں نہیں سنی جائیں گی، امریکہ کے صدر کی باتیں امریکہ میں سنی جائیں گی، دوسری جگہ نہیں سنی جائیں گی۔ صدر کی باتیں وہاں تک سنی جاتی ہیں جہاں تک اس کی حکومت کی سرحد ہوا کرتی ہے، جہاں تک اس کی حکومت کی سرحد ہوتی ہے۔ فاطمہ نے اپنے بچوں سے کہا لاڈلو کل کپڑے آ جائیں گے، اور آسمان کے فرشتوں کو دردی بنا کے زہرا نے دروازے پہ بلا کے بتا دیا عصمت کی پہچان یہ ہے، حکم زمین پہ دیتے ہیں، اطاعت آسمان والے کیا کرتے ہیں۔ اسے زینب کہتے ہیں۔ ہاں کہ یہی خاموشی چل رہی ہے۔ دنیا میں انسانوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی رائٹ نہیں تھا، رائٹ ٹو اپیل۔ اس دنیا کو رائٹ ٹو اپیل کی جنگ لڑ کے اور جیت کے دکھانے والی بیوی کا نام زینب ہے۔ کیا ہوتا تھا کربلا کے پہلے تک کہ کوئی بھی راجا اپنی کسی بھی ملک کے ایسے باشندے کے ساتھ جو اپنی دنیا میں کتنا ہی بڑا ہو، اگر وہ لڑا تو پھر اسے دبایا گیا، اسے کچلا گیا اور اسے ختم کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں ہسٹری لکھی گئی، اس ہسٹری میں اس کی اچھی باتوں کو خراب باتوں سے بدل کے اور اسے ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک، کسی بھی دنیا کے مظلوم کو یا اس کے ورثاء کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے ان کے ڈسینڈنٹ میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف، اس راجہ شاہی کے خلاف آواز اٹھائیں چاہے وہ جہاں رہتے۔ زینب نے جبکہ ایسی حالت میں کہ کربلا سے کتنا دل زخمی ہے وہ زینب جانتی ہے، اور شام تک کتنا جسم زخمی ہے وہ زینب جانتی ہے۔ میں نے کل ایک روایت پڑھی تھا کے ساتھ کہ فرماتی ہے بیٹا سید سجاد میرے تلوے پھٹ گئے ہیں۔ دربار میں انجسٹس کے خلاف، دربار میں نان ریلیجیس ایکٹیویٹی کے خلاف، دربار میں یزید کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس آواز اٹھانے میں زینب کی کیفیت دی فرسٹ لیڈی آف دی یونیورس، فرسٹ لیڈی آف دی یونیورس، جس نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ظالم تمہاری گردن کاٹ دے، ہو سکتا ہے ظالم تمہاری زبان کاٹ دے، لیکن بولنے کا جذبہ تو دکھاؤ۔ اس لیے علی کی بیٹی نے ایسے حالات میں گفتگو کی ہے جن حالات میں لوگ یا کھانا مانگتے ہیں یا پانی مانگتے ہیں یا دوا مانگتے ہیں یا آسرا مانگتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں۔ زینب کی پوری تاریخ میں یہ 5 جملے نہیں ملیں گے، اور زینب
کے دکھایا کہ علی کی اولاد بیٹی کے روپ میں ہو یا بیٹے کے روپ میں، شیر شیر ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہو یا میدان میں۔ دنیا کی تمام قوموں کو زینب نے بولنے کا، رائٹ ٹو اپیل کا وہ سبق سکھایا ہے، وہ سبق سکھایا ہے جو دنیا کی ہر قوم سیکھ کے بیٹھی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ظلم اور انجسٹس کے خلاف دنیا میں جہاں کہیں بھی انقلاب مچتا ہے، اس کی اس دنیا کی دینے والی داتا کا نام زینب ہے۔ اپنے وقت کے گورنمنٹ کے خلاف زینب نے باتیں کی ہیں، کن حالات میں؟ ایک رسن 12 گھنٹے۔ دیکھا کرو ذرا سا، مجھے پولیٹیکل اویئرنیس خمینی سے ملتی ہے اور مجھے پولیٹیکل اسٹرینتھ کربلا سے ملتی ہے۔ میں نہ کامیابی کی لالچ میں آگے بڑھتا ہوں اور نہ ناکامی کے ڈر سے بیٹھتا ہوں۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر تمہارا عزم، تمہارا حوصلہ، تمہارا ارادہ کربلائی ہے تو دنیا کی ساری انسانیت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کربلائی ہونا چاہیے۔ زینب کا بیڑا کیا تھا؟ زینب کا بیڑا تھا کہ یزید کے وہ رائٹرز جو ابھی اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں بڑی بڑی ہسٹری لکھنے کے لیے، on the basis of those 317 مفتی، وہ 317 مفتی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا معاذ ثم معاذ اللہ کہ حسین واجب القتل ہیں۔ سمجھیے آپ اس بات کو، یزید کے سپورٹ میں یہ سب انہی کی اولاد ہیں جنہیں آج یزید اچھا لکھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ کتابیں لکھنے بیٹھ گئے، یہ کتابیں میں نکلیں گی 1 سال کے بعد، جو کہ لکھی جا رہی ہیں، پیسہ دیا گیا ہے، پیسہ بٹایا، ٹھیک ہے نا؟ ان آنے والی کتابوں کی جھوٹ سے نقاب الٹا کس نے؟ زینب نے۔ زینب نے بتایا کہ کب، کس دن، کس وقت کیا ہوا، مارنے والا کون تھا، دنیا سے جانے والا کون تھا۔ اے اذان سننے والوں، تمہیں پتا ہے کہ تم نے تکبیر کو قتل کر دی؟ اے مسجد میں جانے والوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اس حسین کو مار ڈالا کہ جو کبھی نبی کی گود میں ہوا کرتا تھا، کبھی نبی کے کندھے پر۔ حسین کی پہچان کربلا کے پہلے اور حسین کی پہچان کربلا کے بعد۔ حسین کی پہچان جو کربلا کے پہلے تھی، معاف کیجیے گا بڑا اہم جملہ بولنے والا ہوں، بہت اہم جملہ ہے۔ حسین کی پہچان جو کربلا کے پہلے تھی وہ مسلمانوں میں تھی، بالکل جیسے علی کی پہچان مسلمانوں میں، جیسے سجاد کی پہچان مسلمانوں میں، جیسے باقر کی پہچان مسلمانوں میں، جیسے جعفر صادق کی پہچان مسلمانوں میں۔ جو مسلمانوں کا امام ہے اس کی پہلی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ اپنے گھر میں ہوتی ہے مسلمان۔ لیکن زینب کے خطبوں نے حسین کی پہچان یونیورسل کی، ساری کائنات کے انسانوں تک، ان سفرا تک جو یزید کے دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے نا، تو کوئی کسی ملک کا سفیر ہے، کوئی کسی ملک کا سفیر ہے، کوئی کسی ملک کا سفیر ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، ان سب تک شہادت حسین کے فلسفے کو، ذات حسین کی عظمت کو، شخصیت حسین کے وقار کو زینب نے پہنچایا۔ بس ایک درس تمہیں دیا، تمہاری بھوک خدا کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری پیاس خدا کے لیے ہونی چاہیے، تمہارا کام خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس جذبے سے جڑ جاؤ گے
تو جتنی بڑی طاقت تمہارے سامنے ہوگی اسے تخت چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، زینب کو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جس مدینے سے زینب گئی تھی اسی مدینے زینب واپس آئی۔ اور اب بس روایت مسائل کی سن لو، چونکہ آپ رونے کے لیے بے چین ہو اور وقت بھی ہو چکا ہے۔ ایک چشمہ تھا امام حسین کا، چشمہ سمجھتے ہیں نا، جہاں سے پانی نکلتا ہے، جسے سید سجاد نے وصیت امام کے مطابق بیچ دیا تھا، لیکن جس سے بیچا تھا اس سے ایک شرط رکھی تھی کہ اس چشمے پہ ہفتے میں ایک دن میری پھوپھی ضرور آئے گی، کیونکہ مدینے میں یہ وہ نشانی ہے جو میرے پھوپھی کے بھائی کی ہے، اس لیے تم اس دن یہاں کسی کو نہیں رہنے دو گی۔ اب آپ سوچیے اس حسین کو جسے سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی، جب زینب اس چشمے پہ بیٹھ کے روتی ہوئی تو کیا حالت ہے۔ میں آج لمبے مسائل نہیں بولوں گا آپ کے سامنے، کل مجھ سے سن لینا، بس آپ دو چند جملے جو تمہارے سینے کو کلیجوں کو چھو سکے۔ مدینے میں سب سے زیادہ سخی جو شخص تھے ان کا نام تھا عبداللہ۔ مدینے میں حسین کے گھر کو چھوڑ کے جو سب سے زیادہ سخی شخص تھے ان کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کتنے سخی تھے تمہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ سکو۔ مدینے کے فقیر عبداللہ کے نام پر دکانوں سے روٹیاں لے لیا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ اپنے گھر پہنچے، دیکھا کہ ایک بیوی ماتم کر رہی ہے۔ بیوی کو ماتم کرتا دیکھ کر عبداللہ نے کہا کہ بیوی اس شہر میں میرا بھتیجا رہتا ہے، امام وقت ہے، سید سجاد اس کا نام ہے، میں آپ کی سفارش کر دوں گا، میرا گھر پہلے سے ماتم کدا بنا ہے، یہاں گریہ نہ کریں، آپ وہاں چلی جائیں، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گی۔ بس میں نے اسے پڑھ دیا۔ بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی، کہا عبداللہ تو نے سچ کہا، زینب اتنی غریب ہو گئی ہے۔
की मग़फ़िरत फरमा, हमें दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं मुस्लिमीन बिलख़ुसूस शिया महल कर रहा है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा। हज़रत हुज़ैफ़ के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनकी नास्ली में शुमार फरमा। हमारे उलमा और मज़ायान का साया हमारे सरों पर कायम रखा। हमारे चंद आंसुओं को बाक़ी ज़हर में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे जो बहनें बीमार हो, बीमार मदीना जनाब सुहरा के सदक़े से उन्हें शिफ़ा कुल्लियत अता फरमा। हमारे जो मोमिनीन बीमार हो, बीमार करबला सैयद सज्जाद के सदक़े से उन्हें शिफ़ा कुल्लियत अता फरमा। जो मक़रूज़ हो उनके कर्ज़ को गैब से अता फरमा। जो इस शहर से दूसरे शहर में रिज़्क़ के सिलसिले से गए हों, उनका रिज़्क़ कसीर अता फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे भाई मौजूद हों, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकत को निस्त नाबूद फरमा। हमारे इन चंद आंसुओं को बारगाह ज़हरा में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम